السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر عبدالرزاق سائرہ ہومیو سے۔ ہم اس ٹاپک کا زیادہ انتخاب کرتے ہیں یا اسے ترجیح میں لاتے ہیں جو ہمارے کلینک پہ روٹین سے ہٹ کر جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے چلبلین۔ چلبلین جسے پرنیو بھی کہتے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ آج کل کا موسم ہے جس میں درجہ حرارت 6 یا 7 سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، دمپ موسم ہونے کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں ہمارے جسم پہ اثرات مرتب کرتے ہیں، وہ چلبلین یا پرنیو کا بننے کا باعث بنتے ہیں۔ پرنیو یا پرنیوسس، چلبلین ایک ہی مرض کے 3 نام ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی، پاؤں کی انگلیوں پر، ناک اور کان پر، اور زیادہ شدت اختیار کر جائے تو ٹانگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی سائن اینڈ سمٹمز کی۔ تو اس میں سوجن ہوتی ہے یا پھولا ہوا ہوتا ہے۔ رنگ کی بات کریں تو سرخ یا نیلگو بلوئش ہوتا ہے۔ انتہائی خارش زدہ یا ساتھ میں لیجن، گھاؤ یا زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں درد اور جلن کا احساس ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کی۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ سرد خشک موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سرد ہواؤں کا چلنا اور جسم کو نہ ڈھانپنا ہوتا ہے۔ پاؤں میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تنگ منہ والے جوتے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں میں لوگ یا تو گلوز پہن ہی نہیں ہوتے، یا اگر کوئی گلوز وغیرہ پہن بھی رہے ہیں تو وہ ان کی انگلیوں کو جو ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بیسیکلی جو ہے وہ کیپلریز کی بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہی یہ معاملہ سامنے آتا ہے، یا اس کا باعث جو ہے وہ اچانک گرم اور سرد ہونا بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے روم میں ہیٹر چل رہا تھا یا گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا، آپ نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئے، باہر ٹھنڈ تھی اور نمی تھی، جس کی وجہ سے اچانک سرد ہونے کی وجہ سے کیپلریز سے جو خون بہا وہ واپس آپ کے جسم میں جو ہے وہ واپس نہ جا سکا۔ بیسیکلی یہ سپرفیشل آرٹریز جو ہوتی ہیں ان میں سے خون رسنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ بلوئش کلر بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی احتیاط کی۔ احتیاط کے لیے آپ گرم تہ در تہ کپڑے پہنیں۔ اگر آپ کو چلبلین یا یہ انگلیوں، ہاتھوں اور پاؤں کی ہیں وہ سرد محسوس ہو رہی ہیں تو نیم گرم پانی میں بھگوئیں، یا وہ آپ اس طرح کریں کہ ان کو گرم کرنے کے لیے جو دوسرے افراد ہیں وہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو مالش کر دیں ہاتھوں سے، وہ اس طریقے سے ان کو گرم کریں۔ اگر آپ اچانک گرم پانی میں، یا جیسے کہ ہمارے یہ پنجاب کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آگ کو سینکنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ ٹمپریچر اچانک زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انفلامیٹری کنڈیشن جو ہے وہ کیپلریز کے اوپر آ جاتی ہے، یا وہ متعلقہ عضو پہ آ جاتی ہے،
جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سارے ہی بدن کو ڈھانپ کے رکھیں، بالخصوص ناک، کان اور ہاتھوں پہ گلوز پہنیں۔ بلکہ میں تو اکثر اپنے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جرابے پہنیں، جرابے پہننے کے بعد اوپر موزے پہن لیں اور ساتھ میں سینڈل یا چپل کا استعمال کریں، جس کی وجہ سے جو ہماری بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت بہترین ہے اس معاملے میں، جو کہ اس بیماری کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور B3 کا استعمال، غذا میں B3 وٹامنز کا استعمال بھی اس میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون افراد زیادہ جو ہے وہ چلبلین کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر کوئی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ فیمیل جو عورتیں ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، یا وہ افراد جن کا وزن جو ہے وہ باڈی قد کے حساب سے 20% کم ہے، یا وہ افراد جو ایسا کام کرتے ہیں یا کچن وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا ہوٹل وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہ افراد بھی اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ڈائیگنوز کی بات کریں تو اس کے لیے کلر ڈوپلر ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، جو کہ بہت ہی مددگار ہوتا ہے، اور وہ افراد بھی زیادہ اس میں اس لیے کلر ڈوپلر ٹیسٹ کرواتے ہیں کیونکہ بعض بیماریوں میں بھی یہ معاملات ہونے کا چانسز ہوتا ہے، جس میں مونوسائٹ لیوکیمیا، لیوپس ایرتھومائٹوسس جو ہے، ان افراد کو یہ چلبلین ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ پروٹوکول نمبر 1، سب سے پہلے ٹیوبر 1 m کی ایک خوراک دیتے ہیں، اس کے بعد کلکیریا کارڈ 1 m کی ایک خوراک، اس کے بعد اگیریکس CM کی ایک خوراک، اس کے بعد اگیریکس 1 m کی 6 خوراکیں صبح، دوپہر، شام 2 دن کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگیریکس 200 TDS یعنی کہ صبح، دوپہر، شام 10 دنوں کے لیے استعمال کراتے ہیں۔ اگر مریض کی علامات میں شدت زیادہ ہے تو آپ اسے 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ خوراک جو ہوتی ہے وہ مرض کی شدت پر انحصار کرتی ہے، آپ اس حساب سے وقفہ کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پروٹوکول اور بھی ہے جو ہم روٹین میں ہم اپنے کلینک پہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کا ہے۔ اس میں کارسی 1 m کی ایک ڈوز، اس کے بعد ٹیوبر 1 m کی ایک ڈوز، اس کے بعد سلفر 1 m کی ایک ڈوز، اس کے بعد ارٹیکا یورینس CM کی 3 خوراکیں، اس کے بعد ایپس میلیفیکا CM کی 3 خوراکیں استعمال کروانے کے بعد ارٹیکا یورینس 200 صبح کو اور ایپس میلیفیکا 200 TDS صبح، دوپہر، شام 10 دنوں کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوگا۔ پریکٹس میں اسے اپنا حصہ بنائیں، اور عام لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی دوائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اللہ حافظ۔